السلام علیکم جی. بڑی افسوسناک اور دل چیٹ دینے والی خبر ہے، اندوہناک خبر ہے. اور وہ خبر کیا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے. اب کابل کا وہ علاقہ جو پوری طرح اشرف غنی صاحب کے بقول اور ان کے سرپرست ان کو انسٹال کرنے والے امریکنز کے بقول بہت سیکیور ہے، اس علاقے کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے جی. اور اس سیکیورڈ ایریا کے اندر یہ جو دھماکہ ہوا ہے، اس کے نتیجے کے اندر اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 58 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ بہت کم ہے جی، 8-9 کے قریب جو ہیں وہ سویلینز ہیں اور باقی وہ اسکول کی بچیاں ہیں. کوئی اس طرح کا فگر آ رہا ہے. مطلب میرے سے ڈیٹیل پڑھی نہیں گئی، اس کے دل کو بہت دکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اچھا، یہ کوئی اس علاقے کے اندر پہلا حملہ نہیں ہے. اگر ہم پچھلے 4 سال کا جائزہ لے لیں، ایک میں گلمپس صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں، پھر آتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. 4 اکتوبر 2017 میں دھماکہ ہوتا ہے، 39 افراد کی جان لی جاتی ہے. اگست 2018 کے اندر پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور 34 طلباء سمیت 48 افراد کی جان چلی جاتی ہے. 5 ستمبر 2018 کو دھماکہ ہوتا ہے اور 20 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر 20 افراد جو ہے وہ قتل ہو جاتے. اور پھر 12 مئی 2019 کو پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکہ اسی طرح کا ہے جس کے اندر وہ ٹائم بم وغیرہ ہے، وہ لگتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں 12 مئی کو 2019 کو، اور اس میں بھی 20 کے قریب افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. پھر 24 اکتوبر 2000، ایک ہی علاقہ ہے، یہ نوٹ رکھنا، وہی علاقہ. پھر 24 اکتوبر 2020 کو پھر دھماکہ ہوتا ہے، 24 افراد کی جان چلی جاتی ہے، جس میں چھوٹے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ہم اس کے اوپر جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم اڑتا ہوا تیر بغل میں کیسے لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ہزارہ کا علاقہ، شیعہ ہزارہ کا علاقہ. ٹھیک ہے، اور اس علاقے کے اوپر حملہ کرتی ہے. صرف یہ جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے باقی تمام حملوں کی ذمہ داری اعلان کر کے داعش نے قبول کی. اب 2017 وہ سال ہے، وہ میجک ایئر ہے جب ایران صاحب کودے ہی ہوئے تھے اس سارے قضیے کے اندر، اور سائیڈنگ ود یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا. یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا کے ساتھ میں وہاں پہ آ کے یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا کے بھی تو انٹرسٹ ایک پوائنٹ کے اوپر کامن ہو گئے تھے نا. تو ایران بہادر کے بھی ان کے ساتھ انٹرسٹ جو کامن تھے، کیونکہ قتل جو تھا وہ فرقہ برانہ بنیادوں پہ ہو رہا تھا. بڑے لوگوں کو مرچیں لگیں گی، فیڈ بیک دیتے ہیں، آ کے نیچے اپنا بغض نکال کے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، طیب اردوان کو گالی نکالیں کہ وہ اکیلا کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ایران صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ امریکن کے ساتھ کھڑے تھے نا. ٹھیک ہے، ویسے امریکہ جو ہے وہ شیطان بزرگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یار، ویسے توبہ ہے منافقت سے، کم از کم بندہ تعصب سے نکل کے کچھ شرم کر کے بات کرتا ہے یار. خیر، واپس کمنگ بیک، یہ وہ ہے جب کہ ایران بہادر داخل ہوتے ہیں شام کے اندر. اور عراق میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہاں پہ ایران کی ایمبیسی کو آگ لگا دی گئی ہے، کیونکہ دوسرے فریق کے ایک بندے کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ جناب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بیک لیش آنا شروع ہوتا ہے. پھر ہم زینبیون بریگیڈ کا بھی سنتے ہیں اور فاطمیون بریگیڈ کا بھی سنتے ہیں. ایک افغانستان سے ریکروٹ کر کے لے کے جاتے ہیں $1000 پر منتھ کے اوپر، اور دوسرے پاکستان کے پاڑا چنار وغیرہ کے علاقے سے ریکروٹ کر کے لے کے جاتے ہیں. ان کے اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کے ورثہ کو جناب ایران کے اندر وہ جو زیارات مقدسہ کے لیے بھیجا جائے گا، اور کچھ پینشن بھی ملے گی. ادروائز جب تک وہ زندہ ہیں $1000 پر منتھ. اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایران کے ڈالرز کہاں جاتے ہیں. تو وہ جناب لے کے جاتے ہیں. جب آپ کسی کے گھر جا کے آگ لگائیں گے تو پھر اس کا بیک لیش تو آئے گا. اور داعش کے خلاف تھی وہ کارروائی. تو پھر داعش نے یہاں پہ، یہ میں نے سیریز جو آپ کو پڑھی ہے، یہ میں نے نکالی ہے اس کی پوری کے کتنے لوگ. اچھا، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے جو حملہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو
لڑنے گئے ہوئے نا، ان کو خبریں پہنچے ذرا یہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں تو ہم ان کو بچوں کو ماریں گے. داعش نے ذمہ داری قبول کر لی، داعش کا جھگڑا ہے. اب داعش کی وہاں پہ ایک اور کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے. یہ الزام لگاتے ہیں طالبان، اور اس واقعے کے اوپر ان کے جو ہیں ملا خیر اللہ صاحب، ان کا بیان بھی آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. نمبر 1، ہم سیٹلڈ جو آبادیاں ہیں اور خاص طور پہ بچے اور خواتین ہیں ان پہ حملہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ آپ نہ مانیں لیکن ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو ہم سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم حملہ نہیں کرتے، اور ماضی کے اندر بھی ان کے کانفلکٹ رہے ہیں. اور یہ جو نئی ویو، یہ جو نئی پود ہے داعشیوں کی، یہ وہ ہیں جو انڈیا سے ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ہم نے سٹیٹمنٹ پڑھ دی ہے. آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اسے ایک انکشاف بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ رہے. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ ایک تو داعش کا یہ ایشو ہو گیا. اس وقت کیا ہے لمحہ موجود کے اندر، کیا ہے لمحہ موجود کے اندر؟ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کی جو ہے وہ حامی ہیں یا الہی ہیں یا اتحادی ہیں، یہ والے جو ہیں ہزارہ وال جو ہیں یہ حامی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ وہ جو آ رہی تھی تاجکستان سے بجلی کی ایک پائپ لائن، بجلی کی پائپ لائن نہیں، بجلی کی تار جو آ رہی تھی، ہم تاجکستان سے کیسا 1000 کے تحت تو بجلی خریدنے لگے تھے. ویسے تاجکستان تو چترال کے اوپر تھا، لیکن تاجکستان کے جس جگہ بجلی بن رہی ہے وہاں سے اتر کے اس نے بامیان جانا تھا، بامیان سے کابل آنا تھا، اور کابل سے پاکستان آنا تھا، اور راستے میں سے کچھ بجلی جو تھی وہ کابل کو بھی چاہیے تھی اور وہ بھی ہو جانی تھی. تو بامیان کے علاقے کے اندر اس کے خلاف مظاہرے ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. ویسے میں یاد دہانی کرواتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ادھر دوسرا جو ہے اس کا اگلا پہلو کیا. ایک تو یہ ہو گئی کہ ان کی لڑائی ہے آپس میں، وہ یہ کر رہے ہیں. اشرف غنی صاحب کے اتحادی ہیں ہزارے. اور اگر ننگرہار کا آپریشن آج سے 2.5 سال پہلے کا اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، جہاں پہ افغان طالبان نے داعشیوں کو گھیر لیا تھا اور جہاں پہ انکشاف ہوا تھا، میرا ایک ویلاگ پڑا ہوا ہے آن ریکارڈ، جہاں پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ تو انڈیا سے لائے ہوئے ہیں جہادی، داعش والوں نے ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو انکشاف ہوا تھا اس کے بعد پھر پہلی دفعہ دنیا کو پتہ چلا تھا کہ اب پاکستان سے داعش والوں کو ریکروٹمنٹ نہیں مل رہی، اور یہ ریکروٹمنٹ جو ہے یہ خطے کے دیگر علاقوں سے لا رہے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ سب سے جو لیتھل ہوتے ہیں وہ ساؤتھ انڈیا کے ہوتے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس انکشاف کے بعد کہ ننگرہار کے اندر جب طالبان نے داعشیوں کو گھیر لیا اور ان کے سامنے یہ رکھا کہ یا سرنڈر کر دو یا پھر ہمارے ساتھ لڑو، لڑنے کا مطلب ڈھاس تھا، تو اس کے بعد پھر ایک دم امریکنز نے آپریشن کیا اور ان داعشیوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے گئے، جس کی ان کے پاس ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے کہ کس طرح چنوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہ جس کے 2 پکھے نہیں ہوتے جس جہاز کے ہیں، اور وہ انڈیا بناتا بھی ہے اپنے ہاں لائسنس کے تحت، وہ والے جہاز جو تھے ان کے اوپر انہوں نے سینکڑوں داعشیوں کو وہاں سے ریسکیو کیا. اور یہ 2017 کے بعد سے پھر کابل کے اندر وہ اگر آپ کو یاد ہو تو یار ایک وہ میٹرنٹی ہوم کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا جس کے اندر 9 زائدہ بچوں کو بھی مارا گیا تھا، وہ بھی داعش نے ذمہ داری قبول کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کے بعد پھر کابل میں اس طرح کے لیتھل حملے ہوتے گئے ہیں. اب یہ دونوں فورسز جو ہیں، داعش ہو گیا یا ہزارہ ہو گئے، یہ اشرف غنی صاحب کے الہی ہیں. اشرف غنی صاحب کا جو اقتدار جو کابل کے اندر تک محدود ہے اور کھڑا ہوا ہے، انہیں ان دونوں گروپوں کی جو ہے وہ قبول ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ کیا وہ دونوں گروپوں کو روک نہیں سکتے؟ نہیں، روک سکتے ہیں. وہ روکیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ انسیڈنٹ ہونے کے چند سیکنڈ بعد الزام لگا دیا کہ یہ طالبان کی کارروائی ہے، اور جب تک کہ طالبان کی طرف سے کوئی کاؤنٹر ورژن آتا اتنی دیر تک میڈیا نے دگڑ 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 مچا دی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ مل کے پاکستان والا اڑتا ہوا تیر میں نے آپ کو بعد میں بتانا، مچا دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ چھوڑ کے نہ جاؤ دل ابھی بھرا نہیں والا حساب ہے کہ جناب دنیا کو دکھائے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا لائن چلی ہے کہ جناب 20 سالہ معاہدہ تو 20 سال کی انسرجنسی ختم کرنے کے لیے معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس کے بعد امن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ امریکنز وہاں سے
اگر فوجیں فلور پرپز ودرا بھی کر رہے ہیں تو باقی ہوائی چھتری وغیرہ اور باقی جو بلیک واٹر وغیرہ کو ودرا نہ کرے. جی میسج اس کے اندر اب پوری دنیا کی جو اس کی کوریج ہے، امریکن میڈیا کی خاص طور پہ اور یورپین میڈیا کی عام طور پہ اور ریجن کے میڈیا کے اندر، تو انڈیا ہی پھر ڈومینیٹ کرتا ہے نا جی میڈیا کے اندر. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ لیں، 1 پوائنٹ آپ کو ایجنڈا نظر آئے گا کہ امریکہ کو نہیں جانا چاہیے. ساڈے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ نہیں جانا چاہیے، اسے ایز اے اسٹیبلائزنگ فیکٹر، ٹھیک ہے، توازن رکھنے والے ایک عامل کے طور پہ موجود رہنا چاہیے. اب دیکھ لیں اب مطلب کیا کمال کی باتیں. خیر اس کے بعد آ جائیے پاکستان کے اندر، چونکہ پالیسی لیول کے اوپر بھی اور فہم کے لیول کے اوپر بھی ایک جہلا کا ایک انبوہ پورا آفات بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اس جنگ کو اٹھا کے ہمارے افراسیاب خٹک صاحب جو ہیں وہ پاکستان لے کے آئے. جی کتنا ظلم ہو گیا اور یہ طالبان نے کر دیا. وہی جو اشرف غنی سننا چاہتا ہے وہ انہوں نے بول دیا. اب افراسیاب خٹک صاحب ہم بڑی مشکل سے جان چھڑا رہے ہیں اور آپ اپنا پختون نیشنلزم لے کے آ گئے کہ جناب وہاں پہ بڑا ظلم ہو گیا. حالانکہ وہ پختون نہیں تھے، ہزارے تھے، لیکن چلے انسانیت پہ ظلم ہوا یار، بچوں کا قتل ہوا، لیکن ہمیں اپنی بغل آفر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم نے اڑتا تیر بغل میں اس طرح لیا کہ سب سے پہلے نا ہم نے ایک ٹرینڈ چلا دیا کابل بلاسٹ، اور اس کے اوپر طالبان کو دے گالاں پہ دالاں، دے گالاں پہ دالاں، اور پھر طالبان کے رستے پاکستان آرمی اور اس کے اداروں کو دے گالاں پہ گالاں، دے ISI کو گالاں پہ گالاں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتا تھا. آن گراؤنڈ ریالٹی دیگر ہے اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہے ہیں، یہ ریالٹی دیگر ہے. ایمانداری سے بھائی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی تعصب نہیں. اب آگے آ جائیے، ان کا جو کاؤنٹر آیا وہ اس سے بھی 10 ہاتھ آگے تھے. انہوں نے کہا کہ طالبان فائٹنگ فار پاکستان. بھائی جان وہ ٹھہرے اے خدا دا نا جے، طالبان نیور فائٹ فار پاکستان، فوٹ فار پاکستان، دے فوٹ فار دیئر ہوم لینڈ. ٹھیک ہے، ہم نے صرف یہ کہا کہ بھائی جان ہم آپ کو روک تو سکتے نہیں، ہم تو آٹا نہیں روک سکتے افغانستان جانے والا، ہم تو گندم نہیں روک سکتے جو ہر سال سمگل ہو جاتی ہے، ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سمگل ہوئی جا رہی ہوتی ہے. اس دفعہ بھی ہمارے پاس گندم کافی ہے، لیکن ہم 40 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے لگے کیونکہ افغانستان ہم سمگلنگ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے نا، ہم نے بارب وائر لگا دی ہے لیکن گندم کی سمگلنگ نہیں روک سکتی. گندم اب بھی آپ کو ساؤتھ آف پنجاب سے 22 ٹائروں والے وہ جو ہوتے ہیں، وہ جو کیا ہوتے ہیں ٹرالر، ان پہ بھر کے جاتی ہوئی ملے گی. ٹھیک ہے، اچھا نہیں سر آپ کی طرف تو اشارہ نہیں، میں تو ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ گندم کی سمگلنگ نہیں رکتی تو ہم نہیں روک سکتے بھائی جان. تو لہٰذا ہم اگر گندم نہیں روک سکتے تو ہم اور کیا روک سکتے. دیکھیں سر کا خیال آتے ہی دماغ میں سے آرگومنٹ ہی نکل جاتا ہے. تو ہم نے سر بتا دیا کہ طالبان فوٹ فار پاکستان کا ٹرینڈ بنا دیا. اب یہ دونوں ٹرینڈ کبھی یہ اوپر کبھی یہ اوپر کبھی یہ اوپر چل رہا ہے. بھائی جان طالبان نیور فوٹ فار پاکستان، دے فائٹ فار انڈیپینڈنس آف دیئر ہوم لینڈ. ٹھیک ہے، ہم صرف ان کے ہمسائے میں واقع تھے تو ہم چونکہ ان کو آنے جانے سے روک تو نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم نے کہا، ہم نے اپنے آپ کو نا اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا سرپرست کے طور پہ مسلط کر لیا کہ جناب وہ طالبان کو ہم ہوتے ہیں جی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر ہمارا کوئی ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا تو ملا عمر جو تھے وہ اسامہ بن لادن ہمارے والے نہ کر دیتے. کیا خیال؟ نہیں کیا نا. یہ پروپیگنڈا، اور اس پروپیگنڈے کو لے کے چل پڑے پھر ہمارے جو تھے وہ ترقی پسند حضرات. تو نتیجے کے طور پہ ایک ایسا بیانیہ وجود میں لا دیا جس طرح یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر 80,000 لوگ مارے گئے. یہ چٹا جھوٹ ہے، بلیٹنٹ لائی ہے جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی علاقوں نے بولا ہے. اسی طرح یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر کنٹرول ہے یا ہم کوئی ماسٹر بلاسٹر ہیں طالبان کے اور ہم نے یہ کیا. اور مولانا سمیع الحق کا حشر دیکھ لیا نا آپ نے، وہی تھے نا انسٹرومنٹ، وہی تھے نا لنچ پن جو کہا کرتے تھے کہ طالبان کو ہم نے ٹریننگ دی، ہر فورم پہ جا کے کہتے تھے. تو مولوی صاحب کا حشر دیکھ لیا نا آپ نے، ویڈیو تک نہیں ملی ان کے قتل کی. تو اس لیے بھائی جان یہ جتنے بھی لوگ جو ہیں جنہوں نے آؤٹ آف شیئر لو فار پاکستان کے پاکستان کی خام خواہ ایک ایشو کے اندر بےزتی ہوئی جا رہی ہے، وہ بنایا ہے یہ ٹرینڈ. اگر تو یہ 5ویں پشت کی دوغلی بلاگی جنگ نے بنایا تو آپ ان کی ذہنی صلاحیت کا اندازہ کر لیجئے. تو نہ جناب یہ دونوں ٹرینڈ غلط ہے
اور خدارہ باہر کی جسے کہنا چاہیے لسانی اور فرقہ وارانہ لڑائیاں جو ہیں وہ خدارہ اس ملک میں لانے سے اعتراض کیجیے۔ افغانستان میں ہوا ہے، ہمیں اس کا شدید دکھ ہے، اور بچوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس سے بھی زیادہ دکھ ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ دکھ کا اظہار کر دیا بس۔ امید ہے کہ ہماری ان باتوں کو درخور اتنا سمجھا جائے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔